پھر 15 منٹ اگلی جگہ بٹھائیں گے، پھر 15 منٹ اگلی جگہ بٹھائیں گے، پھر چوتھی مرتبہ آپ کو لے کے جائیں گے ریاض الجنہ. تو وہاں 250-300 آدمیوں کی جگہ ہے، وہ اکٹھے آدمی جائیں گے وہاں، جہاں آپ کو جگہ ملے گی آپ وہیں سے یہ سارے نفل پڑھیں گے، دعا کریں گے. پہلے جب یہ نہیں تھی اجازت والی بات تو لوگ کھسک کے ہر ستون کے پاس چلے جاتے تھے، اب نہیں جا سکیں گے. جہاں جگہ مل گئی وہیں پہ آپ ستون کے نفل پڑھیں گے. اب جیسے ستون کی نیت کریں کہ نفل اس نسبت سے، ستون نانا کی نسبت سے آپ نفل پڑھیں کہ جیسے اس کو حضور سے محبت تھی تو یا اللہ ہمیں بھی اس سے زیادہ محبت عطا کر، اس لیے سے نفل پڑھیں. پھر ستون عائشہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت عائشہ سے کہا کہ یہ جگہ اگر میں اناؤنس کر دوں کہ یہاں پہ 2 نفل پڑھیں ہر دعا قبول ہوگی تو یہاں میل و لمبی لائنیں لگ جائیں گی، لیکن اس کو اوپن نہیں کرنا. حضور پردہ فرما گئے تو حضرت عائشہ کی زبان سے ایک دفعہ بھانجے کے سامنے نکل گئی کہ یہ جگہ حضور نے کہا تھا کہ جہاں 2 نفل پڑھیں ہر دعا قبول ہوگی، وہ اوپن ہو گئی. اور وہاں ستون بن کے اوپر لکھا ہوا ستون عائشہ، وہاں اس کی نیت کریں کہ 2 نفل پڑھیں بس حضور نے کہا یہاں دعا قبول ہوگی. لبابہ ایک جنگ کی حکمت عملی طے کرنے گئے تھے تو ان سے غلط اشارہ ہو گیا تھا ایسے کہ ہم قیدیوں کے گلے کاٹیں گے، جبکہ یہ اوپن کرنے والی بات نہیں تھی. اللہ نے دیکھ لیا، یہ کئی کلومیٹر دور جا کے دشمن سے مذاکرات کر رہے ہیں، یہ وفد اور وہ وفد. تو اللہ نے دیکھ لیا، اللہ نے اس وقت حضرت جبرائیل کو حضور کے پاس بھیجا کہ آپ کے حضرت لبابہ نے یہ غلطی کر دی. جب واپس آئے حضور نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں ہاں جی مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن یہ تو میرے ساتھ والوں کو بھی نہیں پتہ چلا جو ساتھ گئے تھے، کیونکہ مجھ سے ایسے ہو کہ اللہ نے دیکھ لیا اور اللہ آپ سے ناراض ہے. وہ رونا شروع ہو گئے، توبہ استغفار کرنا شروع ہو گئے. انہیں اپنے آپ کو ایک رسیوں سے باندھ لیا ایک پلر کے ساتھ، اور کتنے دن بندے رہے، توبہ استغفار کرتے رہے. اور حضور کو کہا مجھے معاف کر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تو ناراض نہیں، اللہ ناراض ہے. وہ کتنے دن روتے رہے. تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت جبرائیل آئے کہ اللہ نے حضرت لبابہ کو معاف کر دیا. حضور کو اتنی خوشی ہوئی، وہ آئے اپنے ہاتھوں سے رسیاں کھولی، وہ خوشخبری سے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے. انہوں نے وہاں 2 نفل توبہ کے پڑھے، تو وہاں 2 نفل توبہ کے پڑھے کہ یہاں توبہ قبول ہوتی ہے. پھر ستون سریر ہے جہاں حضور کھڑے ہو کے رات کو عبادت کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، وہاں 2 نفل پڑھے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عادت ڈالے، تہجد کی آپ کے بچوں کو عادت ڈالے، رات کو کبھی عبادت کی عادت ڈالے. پھر ستون حرص ہے جہاں حضور اندر سوتے تھے، باہر صحابہ کرام پہرا دیتے تھے. سب سے زیادہ پہرا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دیا. تو وہاں پہ آپ 2 نفل پڑھے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی عزت کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی عزت کا محفوظ کریں گے، اس عزت کا وعدہ کرتے ہیں. پھر ستون وفود ہے، وہاں پہ وفد آتے تھے پوری دنیا سے، ٹھیک ہے، اور مسلمان ہو جاتے تھے. وہ وفد کون تھے؟ انہوں نے سنا کہ مدینہ میں ایک شخص آیا ہے اور وہ جادوگر ہے، اور وہ جو اس کے پاس جاتا ہے اس کے مذہب پہ ہو جاتے ہیں. پھر وفد آتے تھے، بڑے بڑے کرسچن تھے، ہندو تھے، بدھ مت تھے، نان مسلم تھے، ان کے بڑے بڑے دانشور لوگ کہ دیکھیں ہمیں کیسے وہ جادو ملاتے ہیں. تو وہاں حضور سے جب ملتے تھے تو وہ بھی آدھے سے زیادہ مسلمان ہو جاتے تھے. اور وہاں جب آتے تھے ان کو یہ نہیں کہتے جاؤ نہا کے آؤ پاک صاف ہو کے آ جاؤ بیٹھو عبادت دیکھو ہماری، ٹھیک ہے. اور یہاں کیا ہو رہا ہے ہمارے پاکستان میں؟ ہمارا پاکستانی کرسچن کسی مسجد میں چلا جائے اس کو ایک اندر نہیں جانے دیتے، اور اگر چلا جائے قرآن کو ہاتھ لگا دے اس کے گھر کو آگ لگا دی جاتی ہے. جبکہ قرآن اگر آیا تو یہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے آیا ہے. پہلی دفعہ جو پڑھے گا وہ یقیناً اس کو پاک صاف ہو کے نہیں پڑھے گا، وہ پیسے پڑھے گا. جب اس کی سمجھ میں آئے گا اس پہ ایمان لائے گا تو پھر قرآن میں لکھا ہوا کہ اس کو پڑھنا ہے تو وہ اب پاک صاف ہو کے پڑھے گا. تو وہاں پہ دیکھیں کتنے لوگ مسلمان ہو رہے تھے. پھر وہاں چبوترا اصحاب صفہ ہے، پوری مسجد کا فلور 1 کلومیٹر بائی 1 کلومیٹر ایک ہے ہائٹ کا، یہ 1.25 فٹ 1.5 فٹ اس سے اونچا ہے. یہاں 100 بندہ بیٹھ سکتا ہے. تو وہاں آپ 2 نفل پڑھیں. حضور کے زمانے میں یہاں سے پوری دنیا سے لوگ آتے تھے، یہاں کئی صحابہ بنے، کئیوں نے حدیثیں یاد کی، کوئی نے قرآن یاد کیا، کوئی حافظ بنے. یہاں بیٹھ کے اپنے بچوں کو دعا کریں، آپ پھر کریں کہ حدیثیں یاد ہو، آپ کے بچوں کو حدیثیں یاد ہو، حفظ کریں.
تو وہاں 2 نفل اس نیت سے پڑھے